بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کمانڈر اسی وقت روانہ ہو گیا۔ اسحاق کو چکر شکنجے سے اتار کر اسی کوٹری میں پھینک دیا گیا جس میں کسی مصری سپاہی کی لاش گل سڑ رہی تھی۔ اسحاق سے اٹھا نہیں جا رہا تھا، سارے جسم سے درد کی بے رحم ٹیسیں اٹھ رہی تھیں، مگر اس نے دھیان اللہ کی طرف لگا رکھا تھا۔ اتنے شدید درد کے باوجود وہ اپنے آپ میں سکون محسوس کر رہا تھا۔ اس کی روح میں کوئی درد نہیں تھا، جسمانی درد کے احساس سے وہ بے نیاز ہو چکا تھا، لیکن اسے معلوم نہ تھا کہ اسے ایسی ذلت میں ڈالنے کا اہتمام ہو رہا ہے جو اس کی روح کو لہو لہان کر دے گا۔ اس کی کمسن بیٹی اور جوان بیوی کو قید خانے میں لانے کے لیے ایک آدمی چلا گیا تھا۔ وہاں سے اس کا گاؤں جو پہاڑی علاقے میں تھا، گھوڑے پر پورے دن کی مسافت جتنا دور تھا۔ صبح ابھی ابھی طلوع ہوئی۔ سوڈانی سالار اپنے ساتھی افسر کے ساتھ چلا گیا۔ قید خانے میں دونوں سپاہیوں کی ڈیوٹی ختم ہونے والی تھی۔ دن بھر کے لیے دوسرے سپاہی آ رہے تھے۔ ان دونوں سپاہیوں نے آپس میں بات کی اور ایک فیصلہ کر لیا۔ وہ اسحاق کو برگزیدہ انسان سمجھ رہے تھے جس کا تعلق براہ راست کسی غیبی قوت کے ساتھ تھا۔ یہ ان کی برداشت سے باہر تھا کہ اس برگزیدہ شخص کی بیٹی اور بیوی کو قید خانے میں بلا کر ذلیل کیا جائے۔ ایک سپاہی نے اس خطرے کا بھی اظہار کیا کہ اس شخص کی بیٹی اور بیوی کی توہین کی گئی تو سب پر قہر نازل ہوگا۔ ان دونوں کو یہ لالچ بھی تھا کہ باہر جا کر اسحاق ان کی قسمت بدل دے گا۔ ایک سپاہی نے کہا کہ وہ اسحاق کی بیٹی اور بیوی کو یہاں تک نہیں آنے دے گا۔ شام ہو چکی تھی جب پیغام لے جانے والا سوڈانی کمانڈر مسلمانوں کے پہاڑی علاقے میں داخل ہوا۔ پہلے گاؤں میں جا کر اس نے پوچھا کہ اسحاق نام کے ایک سوڈانی مسلمان کا گاؤں کہاں ہے جو مصر کی فوج میں عہدیدار ہے۔ اسحاق کا تمام علاقے پر اثر و رسوخ تھا، اسے ہر کوئی جانتا تھا۔ کمانڈر نے بتایا کہ وہ زخمی حالت میں جنگی قیدی ہوا تھا۔ دوسرے قیدیوں کی طرح اسے بھی قید خانے میں ڈال دیا گیا تھا۔ اس کی حالت بگڑ رہی ہے۔ اس نے خواہش ظاہر کی ہے کہ اسے اس کی بیٹی اور بیوی سے ملایا جائے۔ میں ان دونوں کو لینے آیا ہوں۔ ایک آدمی ان کے ساتھ ہو گیا۔ وادیوں سے گزرتے کچھ وقت بعد دونوں اسحاق کے گاؤں میں داخل ہوئے، پھر اس کے گھر جا پہنچے۔ اس کے بوڑھے باپ سے ملاقات ہوئی۔ سوڈانی کمانڈر نے جھک کر مصافحہ کیا اور نہایت اچھے انداز سے کہا، آپ کا بیٹا اتنا بہادر ہے کہ ہمارے سالار بھی اسے سلام کرتے ہیں۔ وہ بہادری سے لڑا، مگر ریگستان نے اسے پیاسا رکھ کر بحال کر دیا۔ وہ زخمی حالت میں پکڑا گیا۔ اس کا علاج اس طرح کیا جا رہا ہے جس طرح سوڈانی سالاروں اور حکمرانوں کا کیا جاتا ہے۔ اتنے اچھے علاج کے باوجود صحتیاب نہیں ہوا۔ اسے بچانے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے۔ اس نے خواہش ظاہر کی ہے کہ اپنی بیٹی اور بیوی کو آخری بار دیکھنا چاہتا ہوں۔ اسحاق کے باپ نے کہا، اگر تم لوگ اس کی اتنی زیادہ عزت کرتے ہو تو اسے میرے حوالے کیوں نہیں کر دیتے؟ ہو سکتا ہے ہمارے جراح اور طبیب اسے ٹھیک کر لیں۔ کمانڈر نے جواب دیا، فرمانروا سوڈان نے کہا ہے کہ وہ ہمارا مہمان ہے۔ مہمان کو بیماری کی حالت میں رخصت کرنا میزبان کی بے عزتی ہے۔ صحتیاب ہوتے ہی اسے باعزت طریقے سے رخصت کر دیا جائے گا۔ بوڑھے باپ نے پوچھا، کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کی بیٹی اور بیوی اس کے پاس رہیں اور اس کی تیمارداری کریں؟ کمانڈر نے کہا،
اگر یہ دونوں وہاں رہنا چاہیں تو انہیں عزت سے رکھا جائے گا۔ ہمارے ہاں بہادروں کی عزت کی جاتی ہے۔ ہمارے مذہب الگ ہیں لیکن ہم اور آپ سوڈانی ہیں۔ ہم زمین کا احترام کرتے ہیں۔ اگر اسحاق صلاح الدین ایوبی کا سپاہی ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم بھائی ہیں۔ صلاح الدین ایوبی کو ہم بہت بڑا جنگجو مانتے ہیں۔ اس نے صلیبیوں کو گھٹنوں بٹھا دیا ہے۔ بوڑھے نے پوچھا، پھر تم اسے دشمن کیوں سمجھتے ہو؟ تم صلیبیوں کو دوست کیوں سمجھتے ہو؟ محترم بزرگ، اگر میں باتیں کرنے بیٹھ گیا تو یہ میرے فرض میں کوتاہی ہوگی۔ مجھے آپ کی بچی اور آپ کی بہو کو صبح سے پہلے آپ کے بیٹے تک پہنچانا ہے۔ آپ کے بیٹے کی خواہش کی تکمیل ہمارا فرض ہے۔ کیا آپ کی بیٹی اور بہو میرے ساتھ ابھی چلنے کو تیار ہیں؟ پردے کے پیچھے سے ایک نسوانی آواز آئی، ہم تیار ہیں۔ بوڑھے نے پوچھا، کوئی مرد ساتھ نہیں جا سکتا؟ میں بھی تو اپنے بیٹے کو دیکھنا چاہتا ہوں، کمانڈر نے کہا۔ سفر لمبا ہے، آپ اتنی لمبی گھڑ سواری برداشت نہیں کر سکیں گے۔ مجھے جو حکم ملا ہے وہ بیٹی اور بیوی کو لانے کا ہے۔ قید خانے کا سپاہی ڈیوٹی سے فارغ ہو کر گھر گیا۔ بہت جلدی میں اس نے کپڑے بدلے، سر کو اس طرح ڈانپا کہ چہرہ بھی چھپ گیا۔ اس نے گھوڑے کے لیے چارہ اور پانی گھوڑے کے ساتھ باندھا اور کسی کو بتائے بغیر کہ کہاں جا رہا ہے روانہ ہو گیا۔ اس نے وہ راستہ معلوم کر لیا تھا جو اسحاق کے گاؤں کو جاتا تھا۔ سالار جب پیغام لے جانے والے کمانڈر کو راستہ سمجھا رہا تھا، یہ سپاہی پاس کھڑا سن رہا تھا۔ اس کے دل میں عقیدت تھی۔ آبادی سے نکل کر اس نے گھوڑے کو ایڑی لگا دی۔ کمانڈر اس سے بہت پہلے نکل گیا تھا، اس لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ اس سے پہلے اسحاق کے گھر پہنچ جاتا۔ سورج بہت اوپر آ چکا تھا۔ اسحاق کے باپ کے پاس 2 گھوڑے تھے، اس نے دونوں تیار کیے۔ اسحاق کی بیٹی اور بیوی جلدی میں تیار ہو کر سوار ہو گئیں۔ گاؤں کے کچھ اور لوگ بھی آ گئے تھے۔ سب سوڈانی کمانڈر کی باتوں میں آ گئے اور انہوں نے اسحاق کی بیٹی اور بیوی کو کمانڈر کے ساتھ رخصت کر دیا۔ رات کا سفر تھا، راستے میں کہیں رکنا نہیں تھا۔ دونوں مستورات کے دلوں میں اسحاق کے متعلق جو جذبات تھے ان سے ان کی نیند اڑ گئی۔ ان کے لیے گھوڑے کی سواری کوئی نئی یا مشکل بات نہیں تھی۔ یہاں کے مسلمان اپنے بچوں کو گھڑ سواری اور تیر اندازی بچپن میں ہی سکھا دیا کرتے تھے۔ تینوں گھوڑے پہاڑی علاقے سے نکل گئے۔ کمانڈر خوش تھا کہ اس نے کامیابی سے دونوں مستورات کو جال میں پھنسا لیا تھا۔ اسحاق اس کوٹری میں بیٹھا تھا جس میں گلی سڑی لاش پڑی تھی۔ یہ لاش اسے پریشان کرنے کے لیے وہاں رکھی گئی تھی، لیکن اسحاق نے اپنے آپ کو جسمانی احساسات سے بیگانہ کر دیا تھا۔ وہ لاش کے ساتھ اس طرح باتیں کرتا تھا جیسے وہ زندہ ہو۔ اسے بدبو کا ذرا بر احساس نہیں تھا۔ وہ اب جسم نہیں روح بن گیا تھا۔ سارا دن اسے کوٹری سے باہر نہ نکالا گیا۔ شام کے بعد بھی اسے کسی نے نہ چھیڑا۔ وہ حیران بھی ہوا کہ اسے کیوں آرام دیا جا رہا ہے۔ شاید سوڈانی سالار اس سے مایوس ہو گیا تھا۔ کمانڈر دونوں مستورات کے ساتھ پہاڑی علاقے سے نکل کر صحرا میں جا رہا تھا۔ وہ ان دونوں کو اسحاق کی بہت اچھی اچھی باتیں سنا رہا تھا۔ دونوں پوری دلچسپی سے سن رہی تھیں۔ سوڈانی سالار اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا، اپنی بیٹی اور بیوی کی بے عزتی کون برداشت کر سکتا ہے؟ مجھے امید ہے کہ کمانڈر ان دونوں کو لے آئے گا۔
میں اسحاق سے کہوں گا کہ جب تک تم مسلمان قبیلوں کو سوڈانی فوج میں شامل کر کے سوڈان کا وفادار نہیں بنا دیتے، تمہاری بیٹی اور بیوی کو آزاد نہیں کیا جائے گا۔ سالار کے ساتھی نے کہا، صبح تک ہمارے کمانڈر کو آ جانا چاہیے۔ سالار نے کہا، ہو سکتا ہے ذرا پہلے آ جائے، آدمی ہوشیار ہے۔ قید خانے کا جو سپاہی کمانڈر کے پیچھے روانہ ہوا تھا وہ ریتلے ٹیلوں کے علاقے میں سے گزر رہا تھا۔ اس نے آدھے سے زیادہ راستہ طے کر لیا تھا۔ اس رات چاند نہیں تھا۔ صحرا کی فضا رات کو شفاف ہو جاتی ہے، اس لیے ستاروں کی روشنی بھی مسافروں کو راستہ دکھا دیتی ہے۔ سپاہی کو رات کی خاموشی میں کسی کی باتیں سنائی دیں۔ بولنے والا اسی کی طرف آ رہا تھا۔ ٹیلے گونج پیدا کر رہے تھے۔ سپاہی ایک ٹیلے کی اوٹ میں رک گیا۔ باتیں بلند ہوتی گئیں اور گھوڑوں کے پاؤں کی آہٹیں بھی سنائی دینے لگیں۔ تھوڑی سی دیر بعد سپاہی نے ٹیلے کی اوٹ سے 3 گھوڑے گزرتے دیکھے۔ اس نے تلوار نکال لی۔ اس وقت بھی کمانڈر اسحاق کی باتیں کر رہا تھا۔ سپاہی کو یقین ہو گیا کہ یہ کمانڈر ہے اور اس کے ساتھ اسحاق کی بیٹی اور بیوی ہے۔ اس نے گھوڑا باہر نکالا اور ان کے پیچھے چل پڑا۔ اس کے گھوڑوں کے قدموں کی آواز نے کمانڈر کو چونکا دیا۔ وہ تلوار سونت کر پیچھے کو مڑا، لیکن سپاہی گھوڑے کو ایڑی لگا چکا تھا۔ اس نے دوڑتے گھوڑے سے کمانڈر پر ایسا وار کیا کہ اس کا ایک بازو صاف کٹ گیا۔ گھوڑا روک کر وہ پیچھے مڑا۔ کمانڈر لڑنے کی حالت میں نہیں تھا۔ اس نے رحم کے لیے پکارا، لیکن سپاہی نے اس کی گردن پر وار کر کے اسے گھوڑے سے لڑکا دیا۔ دونوں مستورات سن ہو گئیں۔ اسحاق کی بیوی نے اپنی بیٹی سے کہا، بھاگو، ڈاکو معلوم ہوتے ہیں، اور انہوں نے اپنے گھوڑوں کو ایڑی لگا دی۔ سپاہی نے اپنا گھوڑا ان کے پیچھے لگایا اور کہا، یہاں کوئی ڈاکو نہیں ہے، مجھ سے نہ ڈرو، میں نے تمہیں ایک ڈاکو سے بچایا ہے۔ میرے ساتھ اپنے گاؤں میں چلو، میں تمہیں اپنے ساتھ نہیں لے جا رہا، تمہارے ساتھ چل رہا ہوں اور میں اکیلا ہوں۔ وہ دونوں حیران و پریشان تھیں کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ سپاہی نے کمانڈر کے گھوڑے سے لگام اپنے گھوڑے کی زین کے ساتھ باندھ دی اور گھوڑے کو بھی ساتھ لے چلا۔ راستے میں اس نے دونوں کو بتایا کہ اسحاق قید خانے میں بند ہے۔ اسے کہا جا رہا ہے کہ وہ مسلمان قبیلوں کو سوڈانی فوج میں شامل کر دے، پر اسحاق نہیں مان رہا۔ سپاہی نے ان دونوں کو یہ نہ بتایا کہ اسحاق کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، پر اس نے یہ بتایا کہ تم دونوں کو اس کے سامنے عریانی کی حالت میں کھڑا کر کے اور تم دونوں کی بے عزتی کی دھمکی دے کر اسحاق کو اپنی بات پر لانے کے لیے بلایا گیا ہے۔ یہ آدمی جسے میں نے قتل کیا ہے تم دونوں کو اسی نیت سے لے جانے آیا تھا۔ میں نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے۔ اسحاق کی بیوی نے پوچھا، تم کون ہو؟ مسلمان ہو؟ اس نے جواب دیا، میں قید خانے کا سپاہی ہوں، میں مسلمان نہیں ہوں۔ پھر تمہیں ہمارے ساتھ کیسے ہمدردی پیدا ہو گئی؟ میں نے سنا تھا کہ مسلمانوں کے پیغمبر ہوتے ہیں، تمہارا خاوند پیغمبر معلوم ہوتا ہے۔ اسحاق کی بیوی نے اس سے پوچھا کہ وہ اس کے خاوند کو کیوں پیغمبر سمجھتا ہے۔ سپاہی نے اصل بات نہ بتائی اور کہا، اب تو میں اسے سچا پیغمبر سمجھتا ہوں۔ وہ قید خانے میں قید ہے، مسلمان ہے، میں مسلمان نہیں ہوں۔ اسے معلوم ہی نہیں کہ اس کی بیٹی اور بیوی کو بے عزت کرنے کا انتظام کر دیا ہے۔
میرے دل میں خیال آ گیا کہ میں تم دونوں کی عزت کی حفاظت کروں گا۔ میں نے ایسا کام کیا ہے جو میری ہمت سے باہر تھا، یہ اسی کی غیبی قوت ہے، میں اسے پیغمبر سمجھتا ہوں۔ سحر کے وقت اسحاق کے گھر کے سامنے 4 گھوڑے رکے، دروازے پر دستک ہوئی۔ اسحاق کا باپ اسحاق کی بیوی اور بیٹی کو، ان کے ساتھ ایک اور آدمی کو دیکھ کر بہت حیران ہوا۔ اندر جا کر سپاہی نے اسے تمام حالات اور واقعات سنا دیے، لیکن اسے بھی نہ بتایا کہ اسحاق کے ساتھ قید خانے میں کیا سلوک ہو رہا ہے۔ اسحاق کے باپ نے اسی وقت اپنے قبیلے کے لوگوں کو اطلاع دے دی۔ لوگ جمع ہو گئے۔ سپاہی نے انہیں بتایا کہ اسحاق کو اس شرط پر رہائی دینے کا وعدہ کیا جا رہا ہے کہ وہ تمام مسلمانوں کو سوڈان کی فوج میں شامل کر دے اور تمام مسلمان سوڈان کے وفادار ہو جائیں۔ سپاہیوں نے بتایا کہ اسحاق کہتا ہے کہ مجھے جان سے مار دو، پر میں اپنی قوم کے ساتھ غداری نہیں کروں گا۔ تمام لوگ بھڑک اٹھے، سوڈان کو بھلا برا کہنے لگے۔ کسی نے کہا یہاں صلاح الدین ایوبی آئے گا، یہ اللہ کی زمین ہے۔ ایک آدمی نے کہا ہم قید خانے پر حملہ کر کے اسحاق کو رہا کرائیں گے۔ سپاہی نے کہا تمہارے لیے یہ کام آسان نہیں، تہ خانے میں سے تم کسی کو نکال نہیں سکتے۔ اسحاق کے باپ نے کہا تم قید خانے کے سپاہی ہو، تم ہماری مدد کر سکتے ہو۔ میں غریب اور ادنا سپاہی ہوں، میں آپ کے بیٹے کو پیغمبر سمجھتا ہوں۔ میں نے اسے کہا تھا کہ میری قسمت بدل دو، اس نے کہا تھا کہ باہر آ کر بدل دوں گا۔ جوں جوں وقت گزرتا جا رہا ہے میں اس کا مرید ہوتا جا رہا ہوں۔ یہ سب لوگ اس پر جانیں قربان کرنے پر تیار ہیں۔ کیا میری زندگی بھی ایسی ہو سکتی ہے جیسی تمہاری ہے؟ اسحاق کے باپ نے اسے کہا مسلمان ہو جاؤ اور یہیں رہو، ہم لوگ جنت میں رہتے ہیں، یہاں پانی کے چشمے ہیں اور ہرے بھرے درخت ہیں، یہاں کی زمین اتنا اناج دیتی ہے کہ جو کاشتکاری نہیں کرتا وہ بھی بھوکا نہیں رہتا۔ یہ ہمارے اللہ کی شان ہے، تم ہمارے پاس آ جاؤ اور اپنی قسمت بدل لو، ہم لوگ آزاد ہیں۔ یہ پہاڑیاں ہمارا قلعہ ہے جو ہمارے اللہ نے ہمارے لیے بنایا ہے۔ سپاہی نے وہیں رہنے کا فیصلہ کر لیا۔ اسحاق کے باپ نے اسے ہلکا بگوش اسلام کر کے اپنے پاس رکھ لیا۔ صبح طلوع ہو چکی تھی۔ سوڈانی سالار بےتابی سے کمانڈر کا انتظار کر رہا تھا، مگر اس کا کہیں نام و نشان نہ تھا۔ سورج اوپر اٹھتا گیا اور سالار بے چین ہوتا گیا۔ وہ سمجھا کہ کمانڈر راستہ بھول گیا ہوگا۔ اس نے ایک اور عہدیدار کو بلایا اور اسے وہی باتیں بتا کر جو اس نے پہلے کمانڈر کو بتائی تھیں روانہ کر دیا۔ اسحاق کوٹری میں بند رہا۔ یہ دن بھی کوٹری میں گزر گیا۔ اس کی کوٹری میں پڑی ہوئی لاش پھٹنے لگی تھی۔ قید خانے کے سنتری جو انسانوں کے جسم توڑنے اور تہ خانے کی بدبو کے عادی تھے، وہ بھی اسحاق کی کوٹری کے قریب آنے سے گریز کرنے لگے، کیونکہ بڑی ہی بری بدبو تھی۔ ایک سنتری نے ناک پر ہاتھ رکھ کر اسحاق سے پوچھا، او مردود، تم اس بدبو کو کس طرح برداشت کر رہے ہو؟ یہ لوگ جو کچھ تم سے منوانا چاہتے ہیں مان جاؤ اور یہاں سے رہائی لو، اس مردار بدبو سے پاگل ہو جاؤ گے۔ اسحاق نے کہا مجھے کوئی بدبو محسوس نہیں ہو رہی، یہ مردار نہیں شہید ہے، میں رات کو اس کے ساتھ لگ کے سوتا ہوں۔ سنتری نے کہا تم پاگل ہو چکے ہو، لاش کی بدبو کا یہی اثر ہوتا ہے،
اسحاق کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی اور اس نے لاش کے پاس بیٹھ کر قرآن کی ایک آیت کا ورد شروع کر دیا۔ یہ رات بھی گزر گئی۔ صبح کی دھند میں جس دوسرے کمانڈر کو سالار نے بھیجا تھا وہ واپس آ گیا۔ ایک تو مسلسل اتنے طویل سفر سے اس کا رنگ اڑا ہوا تھا، اس کے علاوہ وہ جو کچھ دیکھ آیا تھا اسے بیان کرنے سے اس کی زبان ہکلا رہی تھی۔ اس نے سالار کو بتایا کہ راستے میں کچھ علاقے ریتلے ٹیلوں اور گھاٹیوں کا ہے۔ ایک جگہ گدھ مردار کھا رہے تھے۔ اس نے ایک جگہ تلوار پڑی دیکھی، جوتے اور کپڑے بھی دیکھے۔ اس نے گدھوں کو اڑایا تو پتہ چلا کہ وہ کسی انسان کو کھا رہے تھے۔ چہرہ بھی خراب ہو چکا تھا۔ اسے جو چیزیں مثلاً خنجر، چمڑے کا کمربند وغیرہ ملیں وہ اٹھا کر لے گیا۔ اسے یقین ہو گیا کہ یہ سوڈانی کمانڈر کی لاش تھی۔ اس نے آگے جا کر زمین دیکھی، گھوڑوں کے پاؤں کے نشان تھے۔ یہ کمانڈر پہاڑی علاقے تک گیا، گھوڑوں کے نشان وہاں تک گئے تھے۔ کچھ کہا نہیں جا سکتا تھا کہ کمانڈر مستورات کو ساتھ لایا تھا یا نہیں اور اسے کس نے قتل کیا ہے۔ سوڈانی سالار نے کہا کہ معلوم ہو جائے گا۔ مسلمانوں کے اس علاقے میں سوڈانیوں نے جاسوس چھوڑ رکھے تھے جو انہی مسلمانوں میں سے تھے۔ ان جاسوسوں کا وہاں اور کوئی بس نہیں چلتا تھا، صرف مخبری کرتے تھے۔ اسحاق کے متعلق انہی لوگوں نے بتایا تھا کہ اس علاقے پر اسی کا اثر و رسوخ ہے۔